الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ جو ہماری احادیث کا سلسلہ ہے اس کے اندر جو اگلی حدیث ہے وہ ویسے ایک معروف حدیث ہے، جانی پہچانی حدیث ہے، یہ اکثر بیانات کے اندر آپ کو مل جاتے ہیں اس سے متعلق، اور انفیکٹ اگر جو اعمال یا دعا کی قبولیت کی احادیث ہوتی ہیں ان میں بھی یہ اس کا شمار ہوتا ہے۔ میرے خیال میں یہ واحد حدیث ہے جس کے اندر اعمال کا سہارا لے کے دعا مانگی جا سکتی ہے، یا اعمال اپنے نیک اعمال کو وسیلہ بنا کے اللہ تعالیٰ سے مدد مانگی جا سکتی ہے، ان کو آگے رکھ کے ان کو پیش کر کے اللہ تعالیٰ سے مانگا جا سکتا ہے۔ یہ میرے خیال میں واحد حدیث ہے جس کے اندر ایک واقعے کے تحت اس کو ایکسپلین کیا گیا، اور انہوں نے کہا کہ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں نے سنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے کہ ایک وقت میں 3 لوگ ایک غار میں پناہ لینے کے لیے گھسے۔ اب یہ پچھلے وقت کی کوئی بات ہوگی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں مسلمانوں کو اور اپنے سامنے جو صحابہ تھے ان کو یہ بات ایکسپلین کر رہے تھے، ایک واقعہ بتا رہے تھے۔ اب یہ کوئی سٹوری ٹیل نہیں ہے، ظاہر بات ہے یہ کوئی ایسا فکٹیشیس واقعہ نہیں ہے، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان کر رہے ہیں، تو یہ پچھلے وقتوں میں کوئی ہوا ہوگا، لیکن اس کی ڈیٹیل ہمیں معلوم نہیں ہے کہ یہ ہم کن لوگوں کی بات کر رہے ہیں، وہ کہاں کے رہنے والے تھے لوگ، اور اس کا کوئی فائدہ بھی نہیں ہے جاننے کا کہ کہاں کے رہنے والے تھے۔ تو بنیادی طور پہ بات یہ سمجھائی جا رہی ہے کہ 3 لوگ ایک غار میں پناہ لینے کے لیے، بارش، طوفان، آندھی، پناہ لینے کے لیے غار میں گھستے ہیں، اور غار میں گھستے ہیں تو اسی امید سے ظاہری بات ہے کہ ابھی بارش تھم جاتی ہے تو غار ہمیں محفوظ رکھے گی، لیکن ہوتا یہ ہے کہ بارش کی اور طوفان اور لینڈ سلائڈ کی وجہ سے پتھر جو تھا وہ رول اوور ہوتا ہوتا اس طرح آ کے گرتا ہے کہ غار کا منہ دب جاتا ہے، اور ایک بڑا پتھر آ کے گرا ہے تو وہ تو مطلب کہ اس کو ظاہری بات ہے کہ انہوں نے آ کے پھر اس کے بعد کوشش کی ہوگی اس کو ہٹانے کی، لیکن وہ ان کی بس کی بات ہی نہیں۔ حدیث میں ڈائریکٹ بات آ جاتی ہے اعمال کے اوپر، لیکن میں اس کو تھوڑا سا پہلے ایکسپلین کرتا ہوں میں کہ اب انسان ایسی کیفیت کے اندر اگر غار کے منہ میں جا کے چھپ رہا ہے تو ایک تو ویسے رسک لے رہا ہوتا ہے کہ غار کے اندر پتہ نہیں کیا اور کیا چیز ایگزسٹ کر سکتی ہے، لیکن یہ کہ اس سے جا کے پناہ لے لی۔ اب جب وہ گرا، پتھر گرا، تو وہ تو انہوں نے زور لگانے کی کوشش کی ہوگی، انہوں نے اس کو ہٹانے کی کوشش کی ہوگی، ان کے بس سے باہر بالکل یہ۔ پھر یقیناً بہت وقت گزر گیا ہوگا، اور یقیناً انہوں نے اپنی طرف سے اپنی کیا کہہ سکتے ہیں کہ اپنی سائنس بھی لڑانے کی کوشش کی ہوگی کہ بھئی کس ٹیکنیک سے، اگر اوپر سے ہم دھکا دیں، نیچے سے کریں، کیا کر سکتے ہیں ہم لوگ، بے بس۔ انہوں نے تقریباً اللہ تعالیٰ سے اور مانگنے کی بھی جو کوشش کی ہوگی وہ بھی ان کو رزلٹ نظر نہیں آیا، تو وہاں پھر اس کے بعد یہ کیفیت یہ والی ہوتی ہے کہ ان میں سے ایک شخص جو ہے، 3 لوگوں میں سے ان میں سے ایک شخص وہ کیا کہتا ہے اپنے بعض ساتھیوں سے، انظروا اعمالا، اپنے اعمال جو ہے نا ان کے اوپر ذرا نظر ڈال کے دیکھو ذرا، تم عملتموها صالحا للہ، وہ اعمال جو تم نے اللہ کے لیے کیے تھے، صالح اعمال، اچھے اعمال، ان اعمال کے اوپر نظر ڈال کے دیکھو، اپنی لائف کو دیکھو، اور وہ اعمال جو تم نے اللہ کے لیے کیے تھے، فدعوا اللہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ کو پکارو پھر بہا، ان اعمال کا وسیلہ پکڑ کے، ان اعمال کا وسیلہ پکڑ کے اللہ تعالیٰ کو پکارو۔ جو دعا سے متعلق ہمارے یہاں جو فرقہ واریت اور اس کی جو بحث چل رہی ہوتی ہے اس کے اندر کہ کیا کیا چیزوں کا وسیلہ پکڑا جا سکتا ہے، کس کا نہیں پکڑا جا سکتا، تو ان میں سے ایک چیز جس کا وسیلہ حقیقتاً پکڑا جا سکتا ہے وہ ہے آپ کے اپنے نیک اعمال۔ آپ کے اپنے نیک اعمال، آپ ان کو اللہ تعالیٰ کے آپ پیش کر کے، پریزنٹ کر کے، اور آپ ان کو سہارا پکڑ کے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ سکتے ہیں۔ یفرجھا عنکم، اللہ تعالیٰ تمہیں اس مصیبت سے نکالے کسی طرح سے، تو اعمال کے اوپر نظر ڈالو اور پیش کرو۔ اب یہ وہ ایک ایسی کیفیت ہوتی ہے یقیناً جب انسان نے اس پوزیشن کو سوچا نہیں ہوتا، یعنی کہ آپ نے اپنے اعمال کے بارے میں کیا سوچا ہوگا کہ میں اللہ تعالیٰ کے آگے کون سا اعمال پیش کروں، اگر وسیلہ پکڑنا ہے تو کون سا اعمال پیش کروں میں اللہ کے آگے، تو انسان نے اس کو سوچا نہیں ہوتا۔ تو یقیناً ان تینوں نے سوچا ہوگا، ایک دم سے بات نہیں کرنی شروع کر دی ہوگی، بلکہ سوچا ہوگا کہ ہمارے اعمال کون سے ایسے کیا اعمال ہیں جن کو میں اللہ کے آگے پیش کر سکتا ہوں۔ یہ حدیث جو ہے نا یہ متفق علیہ ہے، یعنی کہ صحیح بخاری میں بھی موجود ہے، بلکہ 1 سے زائد روایات میں ہے،
اور صحیح مسلم میں بھی موجود ہے۔ تو جو حدیث متفق علیہ ہوتی ہے وہ صحیح کیٹیگری کی اسٹرانگسٹ فارم آف حدیث ہوتی ہے، وہ اس سے زیادہ یعنی کہ ایگریڈ اپون جو حدیث ہوتی ہے جن کے اوپر دونوں کا اتفاق تھا، امام بخاری اور امام مسلم کا، تو اس میں پھر کسی قسم کا کوئی شک نہیں رہ جاتا۔ اور یہ حدیث پھر اور بھی کتابوں میں آتی ہے، بلکہ میں مسند احمد کی بھی ایک روایت کا بیچ میں حوالہ دوں گا، کیونکہ ایک نریشن جو ہے ایک جگہ پہ آئی ہے، اگلی جگہ کے اوپر تھوڑے سے ڈیفرنٹ الفاظ کے ساتھ بات آئی ہے یا اضافی الفاظ کے ساتھ بات آئی ہے، تو اس لیے ان سب کو ایگریگیٹ کر کے جمع کر کے میں اس بات کو بیان کروں گا۔ تو پھر اس میں سے کیا ہوتا ہے کہ ایک شخص وہ کہتا ہے اللہم اے اللہ انہو کان لی والدین شیخان کبیرہ، اللہ تعالیٰ آپ جانتے ہیں اس بات کو کہ میرے والدین جو ہیں وہ بہت بزرگ ہیں، بوڑھے ہیں، اور میری بیوی بھی ہے اور میرے بہت چھوٹے بچے ہیں، اور جن کی کفالت، جن کی ٹیک کیئر وہ میری ذمہ داری ہے۔ اپنی فیملی کے اندر میرے اوپر ڈپینڈنٹس بہت سارے ہیں، میرے پیرنٹس ہیں جو کہ بہت بوڑھے ہیں، میری بیوی ہے اور میرے بچے چھوٹے بچے ہیں۔ اور میں کیا کرتا ہوں ہمیشہ کہ میں جو اللہ تعالیٰ نے آپ نے مجھے جو وسائل دیے ہیں، تو ان میں جو جانور ہیں میرے پاس، میں ان کا دودھ صاف کرتا ہوں، اور پھر اس کے بعد میں ہمیشہ کیا کرتا ہوں کہ پہلے اپنے والدین کو دیتا ہوں اور پھر میں اپنی بیوی اور اپنے بچوں کو دیتا ہوں میں۔ تو یہ رسپیکٹ، یہ کیئر، یہ لو جو ہے یہ والدین کے لیے شو کیا۔ اب یہاں پہ تھوڑا سا ایکسپلینیشن کی طرف چلے جاتے ہیں ہم لوگ کہ بینگ پیرنٹ، یہ میرا بھی ایکسپیرینس ہے یہ، اور آپ سب کا یہ ایکسپیرینس ہے کہ جو اولاد کا پیار ہوتا ہے وہ انسان جو ہے نا اس کو گرو کرنے کی کوشش نہیں کرے گا، انسان وہ نیچرل ہوتا ہے، وہ اس کو آپ اپنے اوپر انفورس نہیں کرتے کہ نہیں مجھے کرنا چاہیے اپنے بچوں کے لیے، مجھے چاہیے کہ میں ان کا خیال رکھوں، مجھے چاہیے کہ میں ان سے پیار کروں، مجھے چاہیے کہ میں ان کو دیکھا کروں، ان سے بات کیا کروں۔ یہ آپ کے اندر کی ایک چاہت ہوتی ہے۔ جب آپ پیرنٹ بنتے ہیں، خاص طور پہ جب آپ کا فرسٹ چائلڈ ہوتا ہے، تب آپ کو پہلی دفعہ یا آپ کے اندر ایک پیار محبت کے ایک خاص ڈائمنشن تھی جو پہلے نہیں تھی، آپ کے پاس اس چیز کا اظہار کبھی نہیں تھا۔ اس کا اظہار، اس کا کھلنا، اس کی ایکسفولیشن جو ہوتی ہے وہ ہوتی ہے جب آپ کو اللہ تعالیٰ پہلی اولاد عطا کرتے ہیں، اور پھر آپ کا جو ایک ایک دن کا ایکسپیرینس ہوتا ہے اس کے ساتھ، اس سے پہلے کی لائف آپ امیجن کر کے دیکھیں، خاص طور پہ شادی سے پہلے والی جو لائف ہے بالکل ہی ایک لا تعلقی سی وہ لائف ہوتی ہے، کیئر فری سا وقت ہوتا ہے آپ کا، اور آرام سے دیر تک جاگنا، دیر تک سوتے رہنا، اور نماز یا باقی چیزوں کے اندر بھی اس طرح کا ایک دم سے وہ کیفیت نہ ہونا، کوئی آواز دے تو سننا نہ، پیرنٹس میں سے کوئی بلا رہا ہو تو کوئی اتنا نہیں پتہ لگے گا۔ لیکن جب اولاد ہوتی ہے تو وہی اولاد جب رات کو کسی وجہ سے رو یا تکلیف میں ہو یا ڈر جائے کسی وجہ سے، تو آپ اس وقت یہ نہیں کیئر کر رہے ہوتے کہ اوہو ابھی تو میں سوئے ہوئے مجھے 2 گھنٹے ہوئے ہیں صرف، یا ابھی تو بھئی اتنی سردی ہے ابھی، یا میرے تو ابھی سونا تھا، میں نے آج بہت امپورٹنٹ میٹنگ ہے، ابھی میں اس کو اگنور کرتا ہوں ویسے۔ یہ ممکن نہیں ہے۔ آپ ایک دم سے اٹھتے ہیں، آپ اس وقت کیئر نہیں کرتے کہ سردی ہے، گرمی ہے ابھی، اور اس وقت کیا کیفیت ہے، آپ کی اپنی طبیعت کیسی ہے، یہ بھی نہیں آپ کیئر کر رہے ہوتے۔ آپ ایک دم سے اٹھتے ہیں، ایک دم سے آپ ایکٹیو ہوتے ہیں کہ کیا ہوا تھا، ایک دم سے آپ کا کہتے ہیں نا کہ آپ کو سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ خود اس کے لیے آپ کے اندر سے ایک پل اٹھ آئے گا۔ لیکن ماں باپ کے لیے، ہمارے اپنے فیلنگ ماں باپ کے لیے وہ والی پل نہیں ہوتا جو پیرنٹس کے لیے ہوتا ہے۔ یہ فرینک اور ایزی سمپل بات ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اولاد کی محبت اور اس کے بارے میں تو بات کی ہے، انفیکٹ اس لیول تک بات کی اللہ تعالیٰ نے کہ اس کو فتنہ بھی قرار دیا ہے کہ تمہیں آزمائیں گے ہم لوگ تمہاری اولاد سے۔ لیکن ماں باپ اور اس معاملے کے اندر یہ کہا ہے کہ ان کا خیال رکھو، خاص طور پہ کوئی بوڑھا بھی ہو جائے، ان میں سے کوئی ایک، دونوں، یا ان میں سے کوئی ایک، تو پھر بالکل تم نے کسی قسم کا کوئی نخرہ نہیں دکھانا ان کے آگے، اف تک نہیں کہنا۔ تو پیرنٹس کے معاملے میں بات سمجھائی جا رہی ہے۔ تو اس اللہ کے نیک بندے نے ایک معمول بندہ بنایا ہوا تھا کہ ہمیشہ پہلے جا کے پریزنٹ کرنا ہے اپنے والدین کو، اور پھر گھر والوں کی باری آئے گی۔ تو پھر اس میں ڈیٹیل میں آتا ہے، اور صحیح بخاری کی ایک اور روایت ہے، اس کے اندر اس کی تھوڑا سا اور فرق الفاظ آتے ہیں کہ کسی کام کی ضرورت سے نہ دیر ہو گئی ایک دن، اور جب یہ آیا ایونچولی اور دودھ لے کے گھر آیا تو کافی دیر ہو گئی تھی، ماں باپ سو چکے تھے، لیکن اس کی اپنی فیملی جاگ رہی تھی ابھی۔ تو اس کے ذہن میں یہ خیال آیا کہ اور وہ مانگ بھی رہے ہیں، بچے بھی رو رہے ہیں، مانگ رہے ہیں کہ مجھے آپ ہمیں دے دیں آپ۔
تو ان کو ہوا کہ اچھا چلو پہلے والدین کی باری آ جائے، تو میں والدین کو اٹھا لیتا ہوں، اور اتنی زیادہ کیئر کی کہ یہ پسند نہیں کیا کہ وہ سکون سے سو رہے ہیں اور میں ان کو ڈسٹرب کروں، تو سو رہے ہیں تو سوتے رہیں۔ اور اولڈ ایج کی نا نیند وہ نہیں ہوتی جو کہ آپ کی مڈل ایج یا جوانی کی ایج ہوتی ہے، نیند ہوتی ہے سوری، کیونکہ اولڈ ایج کے اندر نا آپ کتنے لوگوں کو سنیں گے نا، وہ اپنے جہاں پہ ان کی ہیلتھ کے اور بہت سارے پرابلمس ڈسکس ہو رہے ہوں گے نا، وہاں پہ ایک کم نیند کا ہونا یا بے چین نیند کا ہونا بھی ایک بہت کامن چیز ہوتی ہے کہ سکون کی نیند نہیں آ رہی۔ تو جب سو رہے ہیں، اچھا سو رہے ہیں، تو وہی ایک بہت بڑی نعمت ہے وہ، کہ ابھی اچھے طریقے سے وہ لمبا سو سک رہے ہیں، ورنہ ان کو راتوں کو کئی دفعہ اٹھنا پڑ رہا ہوتا ہے انہیں، اور کبھی بے چین ہو جاتے ہیں، جلدی سو جائیں گے ایک دم سے، رات کو اٹھ جائیں گے، رات کا کافی حصہ جاگیں گے بھی۔ اولڈ ایج کے اندر یہ کامن پرابلمس ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہر طرح کی بیماری سے اور ایسے چھوٹے چھوٹے پرابلم سے ہم سب کو محفوظ رکھے۔ جو بزرگ ہیں ان کو اس طرح کی چھوٹی چھوٹی جو تکلیفیں اور وہ ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو اس میں مبتلا نہ کرے، لیکن بہرحال یہ ایک فیکٹ ہے، اس طرح ہوتا ہے۔ تو اس شخص نے سوچا کہ میں جانے دیتا ہوں، انتظار کر لیتا ہوں، میں انتظار کرتا رہا یہاں تک کہ اب صبح کا وقت ہونے کو آ رہا ہے، اور تب جا کے ماں باپ خود اپنی نیچرل آنکھ ان کی کھلتی ہے، اور اس وقت یہ پیش کرتے ہیں اپنے۔ تو یہ ایک اس شخص کے لیے بہت بھاری دن تھا، ہمیں نام نہیں پتہ یہ شخص کون تھا، کہاں کا رہنے والا تھا، لیکن اس کے لیے بڑا بھاری وقت تھا یہ، کہ اس نے اپنی جو اولاد کی محبت اور اپنی جو بیوی کی محبت ہے اس کو اس نے ایک سائڈ پہ کرتے ہوئے پیرنٹس کو ترجیح دی، اور یہاں پر اس نے ایک خاص وقت تک کا انتظار کیا جب تک وہ نیچرلی خود نہ اٹھ جائیں۔ اور یہ ایک سوسائٹی کا ایک کامن پرابلم ہے، جتنے مرضی ہم ترقی کر لیں، جتنے مرضی ایڈوانس ہو جائیں ہم لوگ، اور کہاں سے کہاں زمانہ چلا جائے، لیکن جو گھر کی جو ایک فرکشن ہوتی ہے ساس بہو کے، اور پھر جو میل ممبر ہے فیملی کا، اس نے اپنی ماں اور اپنی بیوی کے درمیان میں جو بیلنس کرنا ہوتا ہے، یہ ہمیشہ سے ایک سٹرگل ہوگی، اسپیشلی یہ کہ جب ایک ساتھ رہ رہے ہیں۔ ایک ساتھ رہنا وہ ایک الگ سے ٹاپک کیا تھا حدیث کا، کہ بزرگوں کے ساتھ اور ان کا کیئر کرنا، اور اس میں حدیث بتائی تھی علی کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہے وہ خاص رحمت ہے اور برکت ہے بزرگوں کے ساتھ رہنے میں۔ تو خاص طور پہ اگر لوگ جوائنٹ فیملی میں رہ رہے ہیں یا اس طرح رہ رہے ہیں کہ پیرنٹس ساتھ ہیں، تو پھر تو ظاہری بات ہے یہ کوئی نہ کوئی اونچ نیچ چلتی رہے گی اس طرح کی، تو اس میں بہت مشکل ہو جاتا ہے بیلنس کرنا کہ کب کس سائڈ پہ میں نے رہنا ہے، کس سائڈ کو میں نے ترجیح دینی ہے۔ تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے اس حدیث کا کہ آپ نے اب اصولی طور پہ ہمیشہ پیرنٹس کی بات ماننی ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے۔ یہاں پہ صرف لو، کیئر اور رسپیکٹ کی بات ہو رہی ہے کہ اللہ آپ کی جو تلقین ہے قرآن کے اندر، یا پرانی کتابوں کی بھی بات اگر ہو رہی ہے پچھلے دور کے اندر، آپ کے اللہ تعالیٰ جو وحی کے ذریعے ہمیں جو حکم ملا ہے کہ ماں باپ کے ساتھ احسان کرنا ہے، تو اللہ تعالیٰ یہ میں نے ایک عمل کیا تھا، تو اس کو اس شخص نے اللہ کے آگے پیش کیا کہ اللہ تعالیٰ یہ اگر قابل قبول ہے یہ والا عمل میرا، فَإِن كُنْتَ تَعْلَمُ إِنِّي فَعَلْتُ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ وَجْهِكَ، تو اللہ تعالیٰ اگر آپ جانتے ہیں، اور اللہ تو آپ تو حقیقتاً جانتے ہیں، اللہ آپ جانتے ہیں اس بات کو کہ یہ میں نے صرف اور صرف نہ اپنے پیرنٹس کا کوئی تعریف لینے کے لیے، نہ اپنے کسی اور کا ایوارڈ لینے کے لیے، یہ تو عمل تھا جو میں چھپا کے رکھا ہوا تھا، صرف یہاں پہ ابھی مصیبت ایسی پڑ گئی کہ ہم عمل پیش کر رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے کیا تھا، آپ کی رضا کے لیے کیا تھا، تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس مصیبت سے نکال دیں۔ تو حدیث میں آتا ہے کہ پتھر جو ہے وہ پھر تھوڑا سا موو ہوا، لیکن ناٹ انف کہ وہ وہاں سے نکل سکیں، اتنا نہیں ہو سکا۔ اب دوسرے شخص کی باری آئی کہ اس نے اپنا عمل پیش کیا، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ عمل جو ہے ایسا نہیں کہ انہوں نے علانیہ کر رہے ہوں گے، اللہ کا معاملہ اور اس شخص کا معاملہ، تو یعنی کہ وہ کرسچینٹی کنفیشن والا کانسیپٹ نہیں ہے۔ تو یہاں پر اس اگلے شخص کی باری آئی، اس نے اپنے ایک عمل کا ذکر کیا کہ اللہ میری ایک کزن تھی، پیٹرنل کزن تھی میری، جو مجھے اتنی پسند تھی جتنی کسی ایک شخص کو ایک چاہت ہو سکتی ہے، اور یہ اس کے اندر اس قدر لسٹ تھا، اس قدر اس کے اندر اس کی خواہش تھی یہ والی کہ اس کے ساتھ اس کا فزیکل تعلق ہو سکے، اس کا وہ بہت خواہش مند تھا، ڈیسپریٹ تھا اس کے لیے، بہت لسٹ تھا اس کے اندر کہ اپنے اسی کزن کے ساتھ میں کسی طرح سے کوئی فزیکل تعلق قائم کر سکوں میں، اور وہ اس کی طرف سے انکار ہو جایا کرتا تھا، وہ نہیں مانتی تھی، اس چیز کی طرف نہیں آتی تھی، یہ بلاتا تھا، دعوت دیتا تھا،
برائی کے لیے، وہ اس طرف نہیں آتی تھی. تو اب اللہ کی طرف سے حالات اور واقعات ایسے چینج ہوتے ہیں. اب یہ ایک اور حدیث کے اندر اضافی الفاظ ہیں کہ اب ہوتا ہے اس علاقے میں قحط سالی ہو جاتی ہے. اب قحط سالی جو ہے وہ ایک اس شکل کی بھی ہو سکتی ہے کہ بارشیں نہیں ہو رہی اور اس کی وجہ سے خرابی ہو گئی، اور ایک جس طرح ہمارے پاکستان کے اندر حالات ہو گئے ہیں کہ بارشیں بے شک ہو رہی ہیں وہ، لیکن اتنے برے اکنامکس چل رہے ہیں اور گورنمنٹس کی اور مسلسل متواتر جتنے بھی ایلیٹ ہیں ہماری اور جو گورنمنٹس ہیں اور جو ذمہ داران ہیں ان کے غلط فیصلے، برے فیصلے اور بالکل عوام سے لا تعلق فیصلے اور ان کی ہٹ دھرمی جو ہے نا وہ اس نہج پہ لے آئی ہے کہ لوگ بہت ڈیسپریٹ ہو گئے ہیں اس وقت. تو کچھ اس طرح کے حالات بھی ہو سکتے ہیں. کوئی ایک سچویشن ہو سکتی ہے کہ وہ بہت محتاج ہو گئی، وہ بہت مجبور ہو گئی، بہت محتاج ہو گئی. پھر اور اس محتاجی میں وہ اللہ میرے پاس آئی پھر وہ، اور اس نے آ کے کہا کہ مجھے اشد ضرورت ہے، اور اس نے ڈیمانڈ کیا. اب ایک حدیث کے اندر 100 دینار کا ذکر آتا ہے. دینار جو ہے وہ گولڈ کوائن کے لیے ورڈ یوز ہوتا ہے جو اس وقت کی کرنسی ہوتی تھی. اور ایک حدیث کے اندر 120 دینار کا ذکر آتا ہے. جو تفصیل والے الفاظ اس ورژن کے ہیں نا جس میں اس بندے کا ذکر ہو رہا ہے، اس کی دعا، اس کے اندر 120 والا ذکر آ رہا ہے. تو اس کی طلب اسے ہوئی. اس نے کہہ دیا کہ ٹھیک ہے میں تمہیں دے دوں گا لیکن میری جو خواہش ہے وہ پورا کرو. تو وہ نہیں مانی اس کے اوپر بھی. لیکن پھر ایک وقت گزرا اور انتہائی مجبوری ہو گئی، اسے انتہائی مجبوری ہو گئی، اور اس نے اپنے پاس وہ پیسے ارن کر کے ارینج کر کے رکھے ہوئے تھے. یعنی کہ کہہ سکتے ہیں نا کہ یار اب شکار جلد آئے گا قابو، تو اس طرح کی کیفیت کے اندر اب وہ بہت مجبور ہو کے دوبارہ اس کے پاس آتی ہے. میں ٹھیک ہے جو تم چاہ رہے ہو، جو تم ہو، یہ اپنی اس کب کی خواہش لے کے بیٹھا ہوا ہے، وہ اس ڈیزائر کو، اس لسٹفل ڈیزائر کو لے کے بیٹھا ہوا ہے. اور اب بہترین موقع آ گیا. اس نے اس کے لیے بس وہ پیسے اس کے پاس آلریڈی ہیں اور بس اب وہ تنہائی کے اندر وہ گناہ ہونے والا ہے. اور خاص طور پہ ایسی کیفیت کے اندر جب اب کوئی اور آپ کے لیے رکاوٹ نہیں ہے، کچھ بھی آپ کے پاس رکاوٹ نہیں ہے. اور حدیث کے اندر اتنے ایکسپلیسٹ ورڈز آتے ہیں کہ جب میں اس کے دونوں ٹانگوں کے بیچ میں تھا اور بالکل وہ عمل کرنے والا تھا، تو اس نے مجھے اس وقت کہہ دیا اللہ سے ڈرو، اللہ کا تقوی اختیار کرو، کچھ اللہ کا خوف کرو تم، اور ناحق جو ہے اس چیز کو مت کھولو، اس کو مت توڑو. ناحق سے مطلب یہ کہ حق کیا ہوتا ہے کہ باقاعدہ نکاح کیا جائے، نکاح کی شرائط پوری کی جائیں، گواہ موجود ہوں، حق مہر ادا کیا جا رہا ہو، پراپر اس پروسیجر سے کیا جا رہا ہو، تو یہ جو ہے اس کو حق کہا جا رہا ہے. یہاں پہ لڑکی کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں تو اس نے میرے خیال میں ہر طرح سے بچانے کی کوشش کر لی اپنے آپ کو، ڈیسپریٹ اتنی ہو گئی، مجبور اتنی ہو گئی، لیکن پھر بھی ایک آخری ریکویسٹ کرتی ہے اس سے. اور وہ الفاظ کیا اس نے بولے، یا عبداللہ، اللہ کے بندے، اتق اللہ، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو. کیا کام کر رہے ہو تم؟ ولا تفتح خاتم الا بالحق، اور حق کے سوا اس سیل کو مت توڑنا. یہ اس کے الفاظ کہنے تھے، اتنے سے الفاظ اس کے کہنے تھے کہ ایک دم سے اس بندے کے اوپر اللہ تعالیٰ کی احساس ایسا ہوا کہ وہ پیچھے ہٹ گیا. یہ تو وہ وقت ہوتا ہے جب انسان کے اوپر بہت زیادہ کہہ سکتے ہیں نا کہ بہت زور ہوتا ہے اور بہت مشکل ہوتا ہوگا اس وقت کنٹرول کرنا، اور اس نے ایک دم سے وہ پیچھے ہٹ گیا اس چیز کے اوپر. اس نے جو ڈیمانڈ کیا تھا پیسے اس کو دے دیے. اب یہ کہتا ہے کہ اللہ آپ جانتے ہیں اگر، اور آپ حقیقتاً جانتے ہیں کہ اللہ یہ میں نے کام اگر اس گناہ سے بچا تھا تو صرف آپ کی وجہ سے، کوئی اور چیز نہیں تھی میرے نزدیک، کوئی اور رکاوٹ نہیں تھی میرے سامنے. ہمیشہ کی جو خواہش تھی میں پوری کر سکتا تھا، اور کسی قسم کا کوئی اور یعنی کہ وہ بھی رضامند ہوئی ہوئی ہے اس وقت، مجبور ہو کے رضامند ہے. وہ بہترین اپرچونٹی میرے پاس تھی، لیکن اللہ تعالیٰ میں نے آپ کی خاطر یہ کام نہیں کیا. تو اللہ تعالیٰ اگر وہ قبول ہے میرا یہ عمل تو اللہ ہمارے لیے یہ راستہ کھول دے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے لیے یہ راہ ہموار کر دے. وہ پتھر ہٹتا ہے اور تھوڑا سا راستہ اور کلیئر ہو جاتا ہے، لیکن اگین ناٹ انف کہ یہ لوگ اسکیپ کر سکیں. اب لاسٹ بندہ جو ہے وہ دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ کے آگے، اور وہ جو دعا کرتا ہے اس کے لیے زیادہ ڈیٹیل آنسر جو یا ڈیٹیل ایکسپلینیشن جو ہے نا وہ مسند احمد کی ایک روایت ہے، اس کے اندر ہے 18417 حدیث 18417، اس کے اندر ڈیٹیل ہے. تو پہلے میں صحیح بخاری والا ورژن تھوڑا سا بتا دیتا ہوں، پھر میں ڈیٹیل پہ جاتا ہوں.
صحیح بخاری کے اندر آتا ہے کہ ایک بندے کو میں نے اجرت کے اوپر رکھا، اور اس بندے کی جب اجرت دینے کا وقت آیا تو ایک ناچاکی سی ہو گئی اور وہ چلا گیا وہاں سے. لیکن اس کا جو بیک گراؤنڈ ڈیٹیل ہے نا وہ صحیح وہ مسند احمد کی حدیث کے اندر آتا ہے کہ میں نے ایک بندہ تھا جو کھیتوں پہ کام کروا رہا تھا. تو آپ کو پتہ ہے کہ ہر وقت آپ کو فل لیبر ریکوائرڈ نہیں ہوتی، جب سیزن ہوتا ہے تب آپ نے لیبر ہائر کر لی. تو آپ نے اس بندے نے کیا کیا کہ لیبر کو ہائر کیا. ایک شخص جو تھا نا وہ نفس نہار کے وقت آیا، اب آدھا دن گزر چکا ہے، وہ اس وقت آیا کہ مجھے بھی آپ کام پہ رکھ لیں. تو کہتے ٹھیک ہے کام پہ رکھ لیا جائے. اور ہر ایک کے ساتھ جو طے ہوا تھا نا معاملہ وہ تھا کہ 3 سا کا طے ہوا تھا. سا جو ہے نا یہ ایک اولڈ پیمانہ ہوتا تھا ناپنے کا، کیونکہ تب یہ جس طرح اب ہمارے پاس پریسائز ہے نا، پاؤنڈز LBS اسے لکھ لیتے ہیں ہم لوگ، KG، گرام، ملی گرام، یہ نہیں ہوتے تھے. تو تب کا پیمانہ جو ہوتا تھا نا ان میں سے ایک ہوتا تھا سا کہ جو ایک ہاتھ بھر میں آ جایا کرتا تھا پورا بھر کے. تو 3 سا کے برابر جو تھا وہ طے ہوا. یہ رفلی ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو چاول کے دانے یا جو تھا وہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ ویٹ کے حساب سے، کیونکہ وہ یہ اس میں صرف پیمائش آتی ہے، اس میں وزن نہیں آتا، تو اس لیے تھوڑا بہت 19-20 کا فرق ہوتا ہے کہ اب ہم کس چیز کی ویٹ کی بات کر رہے ہیں. مٹھی بھر پکڑنا ہے ہم نے تو ڈفرینٹ دانوں کا ڈفرینٹ ویٹ ہوگا. ایک تو ہاتھ کا سائز بھی فرق ہوگا، ظاہری بات ہے، کچھ لوگوں کے ہاتھ کے اندر زیادہ آ جائے گا، کچھ کے کم آئے گا. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم جو مٹیریل ہے اس کا ویٹ بھی تو میٹر کرتا ہے نا. کچھ چیزیں، کچھ دانے زیادہ ہیوی ہوں گے، کچھ زیادہ لائٹ ہوتے ہیں، تو اس کا بھی فرق پڑتا ہے. لیکن بہرحال 3 سا طے ہوا تھا. تو اس 3 سا کے اوپر پھر جب مزدوری ہو گئی، سب لوگوں نے کام کر لیا، اب دینے کا وقت آیا نا تو اس نے سب کو 3-3 سا دیا. وہ جو بندہ نصف وقت آیا تھا، آدھے دن کے لیے آیا تھا، اس نے اس کو بھی نا احسان کرتے ہوئے 3 سا دے دیا. ایک اور بندہ جو تھا وہ اس پہ اعتراض کرتا ہے، یہ کیا ہے، ناٹ ایکسیپٹیبل، یہ کیا ہوا بھائی، ہم نے پورا دن کام کیا، آپ ہمیں 3 سا دے رہے ہو. یہ بعد میں آیا، اس نے تھوڑا کم کام کیا ہم سے اور اس کو بھی اتنا دے رہے ہو. اب جو اونر ہے وہ سمجھانے کی کوشش کرتا ہے کہ بھائی میں آپ کے حق میں سے کو مار تو نہیں رہا، آپ سے جو بات ہوئی تھی وہ میں آپ کو اتنا ہی دے رہا ہوں، باقی میرا مال ہے، میں دینا چاہ رہا ہوں اس کو، میں اس کو بھی پورا دینا چاہ رہا ہوں تاکہ دیہاڑی اس کی بھی ہو جائے پوری. لیکن بہرحال یہ بندہ اس سے غصے میں آ جاتا ہے کہ نہیں، یہ آپ لوگ جو ہے نا یہ آپ کے ناانصافی ہے کہ اس کو آپ کیوں اس طرح دے رہے ہیں. بس ہر بندے کا الگ طریقہ ہوتا ہے، ناپنے کا پیمانہ الگ ہوتا ہے. اس نے یہ ایک سمجھا اور اس نے یہ مانا کہ یار ہم اتنی محنت کر رہے ہیں اور ہمیں جو مل رہا ہے تو اس کو اتنا نہیں ملنا چاہیے، اس کو کم ملنا چاہیے. یعنی کہ آپ کے حق میں کوئی کمی نہیں ہو رہی لیکن اس کو کم ملنا چاہیے. تو میں اپنے پیرنٹس سے چھوٹے ہوتے ہوئے نا یہ کمپلینٹ کیا کرتا تھا کہ مثال کے طور پہ نا کسی چیز کی مجھے اجازت ملی ہے 9 سال کی عمر میں. اب میرا ایک ہی بھائی ہے، اس کو 3 سال چھوٹا ہے، تو اس کو اسی ٹائم کے اوپر اجازت مل جایا کرتی تھی. میں 9 کا ہوں تو وہ 6 سال کا ہے، تو ہم دونوں کو اجازت مل گئی. تو میں ان سے کمپلین کرتا تھا کہ میں 9 سال انتظار کیا ہے اس کام کے لیے، اس کو آپ لوگ ابھی سے دے رہے ہیں تو یہ زیادتی ہو رہی ہے. اور وہ مجھے اپنی طرف سے سمجھاتا، کوئی بات نہیں چھوٹا بھائی ہے، کوئی بات نہیں چھوٹا بھائی ہے. ان کی یہ سمجھانے کا طریقہ ہوتا تھا. تو میں اس کو ہمیشہ سے زیادتی کاؤنٹ کیا کرتا تھا کہ یہ زیادتی ہے کہ میں بڑا ہوں تو مجھے زیادہ وہ کرنا پڑتا ہے، زیادہ ویٹ ہوتا ہے، یہ چھوٹا ہے، اس کو ہر چیز جلدی مل رہی ہے. تو اپنی ایک سوچ تھی وہ والی. تو اسی طرح اس بندے نے بھی اعتراض کیا اور یہ ناراض ہو کے چلا گیا کہ نہیں میں چلا جاتا ہوں. اب اس نے کیا کیا کہ اس نے 3 سا جو اس کے حصے کا بنتا تھا نا، اس نے اس کو انویسٹ کر لیا اپنے اسی لائف سٹاک اور کراپس کے اندر. اور ایونچولی اس سے جا کے اس نے ایک گائے کا بچڑا لیا اور پھر وقت گزرتا گیا، وہ گائے کا بچہ پل بڑھ کے بڑا ہوا تو پھر اس کے پاس سورس آف انکم اس طرح ہوئے کہ وہ 1 سے 2، 2 سے 3 اور ایک اچھا ریوڑ بن گیا اس کے پاس پورا. بہت وقت گزر گیا. اب اگلا بندہ جو ہوگا وہ بھی کہیں اس وقت شاید جوانی کے اندر یا اپنی اچھی صحت کے اندر اس وقت جوش میں آ کے غصے میں چلا گیا. آج کل کے ماڈرن بزنسز یا کمپنیز اور اسکول آرگنائزیشنز، ان کے اندر کیسے غصے میں آ کے سائن دے دیا کھڑے اس نے کہ یہ ریزائن کرتا ہوں میں ابھی سے. بعد میں جا کے اب وہ ڈیسپریٹ ہوا ہے. تو بندہ جب ڈیسپریٹ ہوتا ہے تو سوچتا ہے مجھے کہاں سے چیزیں مل سکتی ہیں، کہاں میں جا کے دستک دے سکتا ہوں. تو اس کو خیال آیا کہ میں نے ایک دفعہ وہ کام کیا تھا، میں چلا گیا تھا، میں جا کے اس سے مانگتا ہوں.
یہ اب اس کے پاس آتا ہے، کہتا ہے آپ کو یاد ہے میں آیا تھا آپ کے پاس اور کام تھا اور میں آپ کا اپنی مزدوری لیے بغیر چلا گیا تھا؟ تو اس نے کہا ہاں بالکل یاد ہے، مجھے وہ میرا حصہ دے دیں، 3 سال جو تھا میرا ڈیو حصہ وہ دے دیں۔ کہتا آؤ، وہ جو دیکھ رہے ہو نا یہ ریوڑ اور یہ بیل اور یہ جانور نظر آ رہے تمہیں نا، یہ لے جاؤ یہ سارے۔ کہتا ہے مذاق کر رہے ہیں میرے ساتھ، آپ تنگ کرنا چاہ رہے ہیں مجھے، آپ اس لیے اس طرح کی بات کی ہے؟ کہتا ہے نہیں میں بالکل تنگ نہیں کر رہا تمہیں، یہ تمہارا حق ہے، یہ تمہارا تھا جس کو میں نے استعمال کر کے انویسٹ کر کے کیا، اور اس کا جتنا بھی آؤٹ پٹ ہے ناٹ ٹیکنگ اینی تھنگ فرام اٹ، سب کچھ تمہارا حق ہے، یہ تم لے جاؤ اسے۔ بہت حیران ہوا یہ شخص، بہت حیران ہوا، لیکن تو لڑکے گیا تھا اپنی طرف سے۔ اب ہمارے پاس کو ہمارا کوئی امپلائی، گھر کا سرونٹ، کوئی چیز لڑ کے جائے کبھی، کوئی بھی ہو، کوئی بھی کسی بھی، چاہے وہ ایک ٹیمپری ویجز کے اوپر ہم نے کسی بندے کو رکھا ہو، کہیں تعمیر کروا رہے ہوں تو ایک مزدور رکھا ہو جس کا کوئی آپ کا امپلائمنٹ کا کانٹریکٹ نہیں ہے، کوئی پراپر امپلائی رکھا ہو آپ نے، یا گھر کا سرونٹ ہو جو گھر کے اندر تک اس کو ایکسیس ہوتا ہے۔ ہمارے ساتھ اگر اس طرح لڑ کے جائے تو ہم تو بعد میں، پہلے تو ہم اس سے بہت زیادہ معافیاں دلوائیں گے، پھر اس کے بعد وہ کریں گے۔ اس نے کہتے کہ تمہارا حصہ جا کے لے لو۔ یہ بہت خوش ہوا، بہت حیران ہوا، اور 100% جو تھا وہ لے گیا، ایک ڈیسپریٹ ٹائم کے اوپر لے گیا۔ وہ نیکی نہیں کی تھی اس نے کوئی بھی، اس بندے کا احسان تھا اللہ۔ تو اب یہ بندہ اینڈ میں جا کے یہ سارا اپنا اس عمل کا حوالہ دے کے اور اس کا ذکر کر کے پھر وہ یہ کہتا ہے فَإِن كُنْتَ تَعْلَمْ أَنِّي فَعَلْتُ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ وَجْهِكَ، اے اللہ آپ جانتے ہیں کہ وہ میں نے آپ کی رضا کے لیے عمل کیا تھا۔ اور کون دیتا ہے اس طرح پیسے؟ کون دیتا ہے اس طرح پیسے؟ ابھی کچھ عرصہ پہلے ایک ساتھی ہمارے وہ بتا رہے تھے، ایک واقعہ بتا رہے تھے کسی کا، میں اس کو ٹائٹلز اور کمپنی کے نام ہٹا کے کرتا ہوں، کہ ایک بندے نے انویسٹمنٹ کے لیے پیسہ مانگا لوگوں سے کہ یہ مجھے پیسوں کی ضرورت ہے، ذرا میں کچھ کام کرنا چاہ رہا ہوں اور وغیرہ وغیرہ، ادھار چاہیے آپ سے، اتنا مجھے ادھار دے دیں آپ۔ لوگوں سے اس نے جتنا لے سکتا تھا لے لیا، غائب ہو گیا۔ اچھا خاصا پیسہ لیا اس نے لوگوں سے which amounted to کروڑ میں، اور غائب ہو گیا۔ اچھا غائب ہو گیا، لوگ پریشان، کدھر رہ گیا، کدھر چلا گیا۔ اب اس نے اس کے ساتھ باہر کے ملک چلا گیا، باہر جا کے اس نے اس بزنس، اس پیسے کو انویسٹ کیا، کمپنیز کے اندر لگایا، جو بھی کیا اس نے، جو بھی کیا، جس طرح مرضی لگایا، جو اس دور کا نہیں، اس دور میں ایون آپ اور کچھ نہ بھی کریں، آپ 10 سال پہلے 1 کروڑ روپے کو آپ ایون ڈالرز میں کنورٹ کر لیں، اور 10 سال کے بعد جا کے وہ جو ڈالرز اس ٹائم خریدے تھے اس کو واپس کنورٹ کریں روپیز میں، کتنا ٹائم ملٹیپلائی ہو گیا ہوگا، کس قدر ٹائم ملٹیپلائی ہو گئے ہوں گے وہ فگرز۔ اب تو 280 کے آس پاس ہے، IMF کی ڈیل کی وجہ سے کوئی 5 روپے آج کم ہوا تھا سنا ہے، لیکن چلیں فار ایگزامپل آسان حساب کے لیے 350 تک ہے، اور آج سے 10 سال پہلے اگر وہ کوئی بالکل ہی تھا کوئی 80 روپے کے اوپر، تو کتنے ٹائمز انکریز ہوا ہے وہ۔ تو آپ نے 3-4 گنا مال بنا لیا، اور اس کا جو اصل تھا وہ واپس آ کے وہ کہتا ہے کہ میں بہت بری طرح پھنس گیا تھا، مجبور ہو گیا تھا، کیسز ہو گئے تھے میرے اوپر، لیکن میرے اوپر آپ کی امانت تھی تو میں نے آپ کی امانت واپس کرنی ہے۔ تو لوگوں کو اوریجنل پیسے اس نے واپس کر دیے، کروڑ، لاکھوں کر کے کروڑ سم تھنگ جو تھے وہ واپس کر دیے، اور سب لوگ تھے خوش، کیونکہ وہ تو بیڈ ڈیپٹ سمجھ چکے تھے، انہوں نے کہا ڈوب گئے پیسے، وہ تو گئے، سب لوگ بڑے خوش، اور اس طرح بات گھما لی۔ یہاں پہ اس بندے کی بات ہو رہی ہے جس نے اس نے ایک چیز جو اس نے ڈیولپ کیا، بنایا، سارا کچھ دے دیا، سارا کچھ دے دیا۔ صحیح کہتے ہیں نا، احسان کا معاملہ کیا اس نے، حالانکہ وہ کس طرح ڈیمانڈ کر سکتا تھا، اس کے تو علم میں نہیں یہ بات تھی، اسی لیے کہہ رہے کہ اللہ تعالیٰ آپ جانتے ہیں وہ صرف میں نے آپ کے لیے کیا تھا، آپ کی خاطر کیا تھا، ورنہ نہ وہ ڈیمانڈ کر سکتا تھا مجھ سے، وہ ڈیمانڈ ابھی بھی کرتا تھا، وہ 3 سال کرتا، 3 سال میں دے دیتا اسے۔ بہت امپورٹنٹ لیسن ہے یہ آج کل کے دور کے اندر، جہاں پہ نفسا نفسی بہت زیادہ ہے، اور ہم لوگ ایک دوسرے کو حق تک نہیں دیتے، ایک دوسرے کا حق مار دیتے ہیں۔ کہیں آپ بزنس کر رہے ہوں تو آپ کی پیمنٹس ہوں، آپ کے اوریجنل پرائس سے آپ کو جو ہے نا کمپرومائز کر کے کرنا پڑے، اچھا چلو بھائی میں اتنا ڈسکاؤنٹ دے دیتا ہوں، پلیز میری پیمنٹ تو کر دو نا، یہ وہ والی کیفیت ہو جاتی ہے۔ کوئی کسی جگہ پہ جاب کر رہا ہے تو 3-3 4-4 مہینے کی سیلریز جو ہوتی ہیں وہ کھائی جا رہی ہوتی ہیں، اور اینڈ میں جا کے سیٹلمنٹ ہو جاتی ہے، اچھا بھائی دیکھو یہ اتنی سیلری ہم آپ کو دے دیتے ہیں، اتنی دے سکتے ہیں، اس سے زیادہ نہیں دے سکتے، اس سے زیادہ چاہیے بسم اللہ جائیں کورٹ میں جا کے دروازہ کھٹکھٹائیں، روتے رہیں پھر پوری زندگی جا کے کورٹس کے اندر کہ کس مصیبت میں آپ پڑ گئے تھے۔
تو جہاں پہ اس طرح کی ایکسپلائٹیشن ہے وہاں پہ یہ اس طرح کے اعمال، اور کس پائے کے اعمال ہیں یہ سارے کے سارے. یعنی کہ پہلا عمل آپ دیکھیں کہ تصور بھی کر سکتے ہیں، کوئی قریب بھی سوچ سکتے ہیں آپ اپنے کوئی کسی عمل کو اس کے، کہ بندہ کھڑا ہوا ہے اپنے ماں باپ کے سرانے، ویٹ کر رہا ہے کہ وہ جب تک خود نہیں اٹھتے میں نہیں ڈسٹرب کروں گا. اپنے بچے رو رو کے مانگ رہے ہیں اور وہ اپنی فیملی کو نہیں دے رہا. حالانکہ اگر دے دیتا کوئی گناہ تو نہیں کر رہا تھا وہ، یا ماں باپ کے لیے روک کے پھر دے دیتا. یعنی کہ جو ماں باپ جتنا لے سکتے تھے پی سکتے تھے اتنا چھوڑ دیتا دودھ، اور باقی جو تھا وہ اپنی فیملی کو دیتا. اس نے یہ بھی نہیں کیا، اس نے اتنا زیادہ ترجیح دی کہ نہیں، میں نے اپنے ماں باپ کے جو میں ہمیشہ کرتا آ رہا ہوں وہ میں نے آج بھی کرنا ہے. گناہ نہیں ہوتا، وہ گناہ کوئی نہ ہوتا اگر وہ بچہ اولاد کو پلا دیتا، لیکن اس نے جو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ والدین کے ساتھ احسان کرو، تو اس نے واقعی احسان کیا. میں اور آپ ہم لوگ تو اس کے قریب بھی نہیں بھٹکتے. کمال ہو جاتا ہوگا کہ کبھی اچھے طریقے سے پوچھ لیتے ہوں گے، کبھی کوئی ٹانگ دبا دی، کبھی تھوڑے بہت ہلکی سی کبھی جوش آئے تو ہلکی سی خدمت کر لی فار اے میٹر آف فیو منٹس، دیٹ از آل. اتنی سی بات ہے. لیکن اس بندے کا عمل دیکھیں آپ، کس لیول کا عمل تھا والا. آگے ہم نیکسٹ بات کی طرف جاتے ہیں. بھئی وہ بندہ بالکل اس خواہش کے اوپر کھڑا ہوا ہے جو وہ کب سے اس کا وہ تھا، ڈیزائر کر رہا تھا اسے وہ، اور اس موقع کے اوپر اس نے اس چیز کو جانے دیا. تو ادھر تو کیفیت ہی اور ہوتی ہے. یہاں تو آپ نیٹ پہ کوئی کام کر رہے ہو تو غلط طرف کے کلک کا ایڈ کا اٹریکشن ہو تو ساتھ ہی کلک کرنا شروع ہو جاتے ہیں. اسکرول کچھ اور کر رہے تھے، کوئی ڈرامے کا سین آیا، کچھ ایسی چیز آ رہی ہے تو اس پہ جا کے اور پھر آگے سے جہاں لنک کھلتے جاتے ہیں تو وہ کھلتے جائیں گے. وہ فلانے ایکٹرز جو تھی اس کی تصویر ایسی آ گئی تو اس کے اوپر کلک کر کے آگے چلے جائیں گے وہ. اور یوٹیوب کا بھی اور یہ جتنے بھی سوشل میڈیا ان کا بھی ایسا بیہودہ قسم کا الگوریدم ہے ان کا کہ بھئی آپ یہ نہیں دیکھتے کہ اس طرح کے کانٹینٹ کو کے اندر کبھی کوئی پہلے انٹرسٹ شو کیا ہے جو اب آپ اتنا اس کو اپ کر کے دکھا رہے ہیں کہ بے تکے کوئی سیلیبریٹی فگر بھی نہیں ہے. اتنے واحد قسم کی ویڈیوز جو ہے نا وہ ریکمینڈڈ اور پروموٹڈ کے اندر نظر آ رہی ہوں گی آپ کو، جس کا کوئی تعلق نہیں ہے آپ کے نہ کسی الگوریدم کے ساتھ نہ کسی اور چیز کے ساتھ. تو پوائنٹ کہنے کا مطلب یہ تھا کہ ہم تو وہ لوگ ہیں کہ جو اس چیز کی اتنی سی ٹیمپٹیشن نہیں کنٹرول کر سکتے. حالانکہ اس وقت بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے دل کے اندر یہی، جس طرح اس لڑکی نے وہاں پہ کہا تھا نا اتق اللہ، تو دل کے اندر خیال آتا ہے کہ نہیں غلط ہے، مت کرنا کلک. نہیں کرتے. برے جوکس، برے لطیفے، برا تذکرہ، اس طرح کی باتوں کو الٹا انجوائے کرتے ہیں. تو ہمارا تو وہ حال ہے. تو پائے کا عمل تھا وہ والا. اور یہ جو آخری والا ہے یہ تو کاروباری دنیا کے اندر یہ تو بالکل ہی انہرڈ، ان سین، نیور ہیپنڈ، یہ والی بات ہے. یہ تو بالکل کمال اعمال تھے جن کو نذرانہ پیش کیا اور اللہ تعالیٰ نے تینوں کے اعمال کو قبول کرتے ہوئے ان کو راہ دکھا دی باہر کی. اور اس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کی نجات دی. اور ہمارے لیے ان کا یہ واقعہ، ہم نہیں جانتے وہ کون لوگ تھے انڈیویجولی، ہم نہیں جانتے کس قوم سے تھے، کہاں کے رہنے والے تھے، نام کیا ان کے اعمال جو تھے، جو اصل چیز میٹر کرتی ہے وہ ہم تک آ گئے ہیں. کچھ سال پہلے میں بھی ایک پریشانی میں پھنس گیا تھا اور وہاں پر بھی یہ بہت وقت تھا. تب یہ حدیث مجھے یاد بھی آئی تھی اور یقین کریں کہ میں نے بہت سوچنے کی کوشش کی، مجھے کوئی ایسا عمل نہیں نظر آیا جو اس لائق ہوتا، اس قابل ہوتا کہ ہم کہہ سکیں کہ اللہ تعالیٰ یہ دیکھیں اللہ یہ عمل ہے. کوئی ایک عمل بھی اس لائق، اس قابل، پریزنٹیبل حالت میں، اور کوئی بظاہر کوئی چیز اچھی تھی بھی تو کئی کے اندر وہ مجھے پتہ ہے میری نیت کیا تھی اس کے اندر، یا اس میں کوئی تعریف ہو گئی، کوئی واہ واہ ہو گئی تو اب ملاوٹ ہو گئی آپ کے عمل کے اندر کہ کسی اور نے اس کی تعریف، اپریسیشن ہو گئی بہت زیادہ. تو تب جا کے اس وقت جو ہے نا یہ تین لوگوں کے جو اعمال تھے اس کے اوپر ہوا کہ ان کو کتنا یقین تھا کہ ہم نے کتنا خالص عمل کیا اللہ تعالیٰ آپ کے لیے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو امیجیٹ قبول کیا. اور یہی ریکویسٹ آپ سب سے بھی ہے کہ آپ لوگ بھی اپنی لائف کے اوپر نا نظر ڈال کے دیکھیں. کوئی عمل ایسا، یعنی کہ آج خدا نہ خواستہ ہے آپ کسی ایسی جگہ پہ پھنس جائیں، خدا نہ خواستہ، اور آپ کو اللہ تعالیٰ کے آگے کچھ اپنے اعمال کا وسیلہ پیش کرنا پڑے. کون سا عمل ہوگا آپ کے پاس؟
کون سا عمل ہوگا اس قابل، اس لائق، جو کہ آپ کہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ قبول کر لیں؟ میں نہیں سوچ سکا تھا کسی بھی عمل کے بارے میں. تو میں پھر کوئی اللہ سے ویسے مانگتا رہا، پھر ویسے اللہ تعالیٰ سے مانگتا رہا. اللہ آپ کی مہربانی، اللہ تعالیٰ آپ کی رحمت، اللہ تعالیٰ آپ کی عظمت، اللہ تعالیٰ آپ کی عطا، آپ یہ کر دیں، آپ یہ کر دیں. لیکن اپنی طرف کچھ بھی نہیں ہے کہ اس کو بندہ کہہ سکے کہ اللہ یہ کمال میں نے کیا تھا، اس کی وجہ سے آپ کر لیں. اللہ تعالیٰ ہمیں اس چیز کی توفیق عطا کرے کہ ہم ریاکاری سے بھی بچیں، جو اعمال کریں وہ خالص اللہ کے لیے ہوں. اللہ تعالیٰ ہمیں والدین کے ساتھ بہترین سلوک کرنے کی توفیق عطا کرے. جن کے والدین ہیں، جن کے والدین فوت ہو گئے ہیں یا ان میں سے کوئی ایک بھی ہے، تو ایک ہے تو پھر تو اس کے لیے تو ڈبل حق ہو گیا. اب وہ ایک آپ کا جو پیرنٹ ہے نا، وہ آپ کے والدین بن گئے ہیں. اب آپ کے بونس پانے انہیں، خاص طور پہ اگر بڑھاپے کی عمر تک وہ پہنچ گئے ہیں. اور جو فوت ہو گئے ہیں اور نہیں کچھ کیا تھا نا، یو کین اسٹل ڈو اٹ. ایک پورا لیکچر ہے صدقہ جاریہ کے اوپر، وہ لیکچر سنیں اور دیکھیں کہ کیا کیا کر سکتے ہیں آپ اپنے والدین کے لیے. برائی اور بدکاری جس کی گند سے گند جو ہے نا بڑھ گیا ہے. ابھی پرائیڈ منتھ گزارا ہے. مصیبت یہ ہے کہ باقی ڈیز ہوتے ہیں، ویلنٹائن ڈے ہوتا ہے، ہیلووین ڈے ہوتا ہے، کرسمس ڈے ہوتا ہے، اور باقی بھی جتنے بھی ڈیز ہوتے ہیں نا، مدرز ڈے، فادرز ڈے، وہ ڈے ہوتا ہے. یہ نحوست جو ہے یہ پرائیڈ منتھ منا رہے ہیں پورا. فخر اس کے اوپر کہ ہمیں پرائیڈ ہے اپنے اس کے اوپر. لیکن غور تو کریں نام کے اوپر، اتنا گند، اور ہمیں فخر ہے اس کے اوپر. جو 2 حدیثیں پہلے میں نے بات کیا تھا، ایک گلٹ کی کہ وہ شخص کا ذکر ہو رہا تھا جو جنت میں چلا گیا تھا، گناہ کیا لیکن اس کو گلٹ تھا اور وہ چھپاتا رہا تھا. یہاں تو یہ کہ ہم پرائیڈ فیل کر رہے ہیں اپنے اس گند کے اوپر. کہاں سے کہاں جا رہے ہیں بھئی، حق ہے ان کا یہ، نعوذ باللہ. تو یہ تو بہت بہت گند مچ گیا اس کے اندر. اور کاروباری دنیا جو ہے وہ تو میں کتنی دفعہ حدیث سنا چکا ہوں کہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے کہ حلال حرام کی تمیز لوگ چھوڑ دیں گے، اور حرام کے اس کے اندر رہتے ہوئے جو ہم لوگ ایک دوسرے کے ساتھ زیادتیاں کر رہے ہوتے ہیں پیسے کے لالچ میں آ کے، جس طرح ایک دوسرے کو ایکسپلائٹ کر رہے ہوتے ہیں، ہڑپ کر رہے ہوتے ہیں. چاہے وہ سٹاکس کی دنیا کے اندر ہو کہ سٹاک ابھی بیٹھنے والے، جلدی سے کھینچ لو، پیسہ نکالو، یہ کر لو، مینیپولیٹ کر لو اسے. کتنوں کو ڈبا رہے ہوتے ہیں ہم لوگ. چاہے وہ کرپٹو کی شکل اختیار کر جائے. یہ میں نے ابھی کچھ عرصہ پہلے جو 2 ویڈیوز کی تھیں، پونزی سکیمز، پیرامڈ سکیمز کے اوپر. دوسرے کو ڈبا رہے ہوتے ہیں نا، دوسرے کے پیسے ڈبا رہے ہوتے ہیں، برباد کر رہے ہوتے ہیں، اور معصوم لوگوں کو ایکسپلائٹ کر رہے ہوتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جو لون ایپس اور یہ والے جو سارے اس طرح کے، اور اس طرح کے پتہ نہیں کیا گند، ہم کن کن چیزوں کے اندر، پیسے کی لالچ کے اندر اور اپنے گناہوں کو اور دبوتے ہوئے ہم کن کن چکروں میں پڑ گئے ہیں. اللہ تعالیٰ ان سب چیزوں سے ہمیں محفوظ رکھے، ہمیں صالح اعمال کی توفیق عطا کرے، اور ایسے اعمال نہ ہوں کہ ہمیں اللہ کے آگے شرمندگی ہو اپنے اعمال کے اوپر. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک.